السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہدایت اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جس کی دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو. جس کے دل کی کھڑکی بند ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، وہ محروم رہتا ہے. اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہ المفتح اقفال قلوبنا، کہ اللہ ہمارے دل کی کھڑکی کو کھلا رکھ، جو تالے لگے ان تالوں کو بند کر، تالوں کو کھول دیں. جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی جتنا بھی گنہگار ہوگا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لربکم فی الدہر نفحات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی لہریں چلتی ہیں. وہ ربانی لہریں ایسی ہوتی ہیں جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی کی ہدایت کا پانی آ جائے، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. بہت بڑا داعی بن جائے گا، بہت بڑی عابدہ بن جائے گی، بہت بڑی دیندار بن جائے گی. حدیثوں میں بھی قصے آتے ہیں اور پیچھے جو ہمارے سلف صالحین گزرے ان کے بھی قصے. عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں تھی، دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. وہ خطرہ آ گیا اور وہی جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے حاجی بن گئے عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین بالحدیث. اسی طریقے پر ابراہیم بن ادھم کی زندگی اچھی زندگی نہیں تھی، بادشاہ تھے، کوئی اچھی زندگی نہیں. لیکن بس ایک باندھی کا جملہ انہیں پسند آ، انہیں کی باندھی تھی، اس کا جملہ پسند آ گیا تو بن گئے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف کی زندگی بھی کوئی اچھی نہیں تھی. امام ابو یوسف جو تھے امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد، امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد تھے ٹاپ 1 پر ابو یوسف اور 19 نمبر پر عبداللہ بن مبارک.
1900 نمبر تھا عبداللہ بن مبارک کا، لیکن وہ اللہ کا نظام چلا. نظام کب چلتا ہے؟ بگڑے والوں ایک بات ذہن میں رکھیں، خالی تقریر کرنے سے نظام نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے مہرے، ہماری میلیں اور ہمارے کپڑوں کے کاروبار یہ نہیں دیکھتے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں کہ نہیں یہ نہیں دیکھتے. اللہ تہجدیں نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے اس کا دل کیسا ہے. کہ تو ظاہر میں تو ہر آدمی پیر جیسا نظر آتا ہے. شیطان بھی پیر جیسا نظر آتا تھا. شیطان جو ایک بہت بڑا پیر تھا، آپ سمجھے، بہت بڑا عالم تھا. 1000 سال تک فرشتوں کے سامنے توحید کی بات کی ہے اس نے. یہ شیطان رہا. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا. تو حضور نے فرمایا تم وقت جھوٹا ہے لیکن بات نہیں بتا گیا. تو بیان کرنے والے کہیں بھی جھوٹے بھی ہوتے، نماز پڑھنے والے جھوٹے بھی ہوتے. دل اصل آج کے میرا سبق یاد رکھنا، جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی اللہ اسے چھاٹے گی، اور جس کے دل کی کھڑکی بند ہوگی اللہ اسے محروم کر دیں گے. جاؤ. عبداللہ بن مبارک کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. جوانی میں ہوتا ہے، اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھے نہیں کہ واٹس ایپ پر آدمی میسج بھیجے. بس وہ ایک عشق ہو گیا اس لڑکی سے خراسان میں. تو روزانہ ان کی ملاقات ایک پل کے نیچے ہوتی، لڑکی کی اور عبداللہ بن مبارک. پل تھا اس زمانے میں، کوئی جگہ تھی وہاں پر جو ہے روزانہ عبداللہ بن مبارک اور وہ لڑکی دونوں ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. خاص ملاقات نہیں لیکن وہ ابتدائی مرحلہ تھا. تو اچھی ہے، تو لیلا ہے، میں مجنون ہوں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ہوتی تھی. ایک دن کچھ ایسا قصہ ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک پہنچے، وہ نہیں ہے. اتفاق ہوا بارش تھی یا کوئی معاملہ تھا، اور اس زمانے میں جو کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ خبر کرے بھی میں نہیں آؤں گا، تھوڑا بزی ہوں. یہاں تک کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ رات بھر وہی کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہے. کتابوں میں لکھا ہے. تو تہجد کی اذان شروع ہوئی. ہمارے یہاں تہجد کی اذان نہیں ہوئی. ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، ملیشیا میں تو ہوتی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے مشرقی جو ممالک ہیں، یہ ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پھر اس طرف برما ہے. برما کے کچھ دیہاتوں کے اندر ہوتی ہے کہ پرانے لوگ ہیں، لیکن ہمارے جو بڑے جتھے ہیں وہاں نہیں ہوتی. جو مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے. مکہ مکرمہ میں، مدینہ حرم شریف میں، ان کی دوسری مسجدوں میں بھی نہیں ہوتی. ایک محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں نہیں ہوتی، لیکن حرمین میں ہوتی. اب ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتی، اپنے مولویوں سے پوچھنا. اس کا سبب میں نہیں پڑا تھا کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتی. وہ سب جو بڑے بڑے ہیں نا اکابرین کرام، وہ ان سے پوچھنے کی بات ہے. مجھ سے پوچھنے کی بات الگ. میں جانتا ہوں، میں بھی تو کچھ لکھتا ہوں نا، لیکن میں مجھے زیادہ بولتا نہیں. اللہ کرے کسی کو توفیق ہو جائے، کچھ ہو جائے، بات الگ ہے. ہمارے یہاں نہیں. تو اس زمانے میں یہ ایران کے 2 علاقے ہیں، ایک علاقہ ہے شیعوں کا اور ایک علاقہ ہے سنی. تو سنی حضرات جو ہے یہ وہاں رواج ہے کہ وہاں وہ اذانیں ہوتی ہیں. تو عبداللہ بن مبارک اس زمانے میں، اچھا یہ صومالیہ، پھر تمہارا چل جاؤ موریتانیہ، وہاں پر بھی ہوتی. افریقہ کے کچھ ممالک کے اندر تہجد کی اذان میں لوگ، ہمارے یہاں جیسے فجر کی نماز میں لوگ تو بھاگے بھاگے دوڑے آتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فجر کی اذان صبح ساجد ہوتی ہی نہیں، اس میں بھی سستی. آج سے میں سمجھ رہا ہوں، برا مت ماننا. آپ کے گھر کا آدمی ہوں میں، زمڑی کو اپنا سسرال کہتا ہوں. کیا مطلب سسرال کا؟ سسرال کا مطلب ہے کہ جیسے سسرال میں آدمی کا احترام ہوتا ہے نا، عزت ہوتی ہے، ویسے میری عزت ماشاءاللہ یہاں. بہت اچھے لوگ، بھلے لوگ.
دل کی بات تو کہہ سکتا ہوں نا ہم لوگوں کو. کیا تہجد کا وقت ہوتی ہے ہماری بھی نہیں ہوتی, 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد. اور پھر بھاگے جب نماز کا وقت ہوتا ہے, مثال دے رہا ہوں 6 بجے فجر کی نماز کا وقت ہے, تو آدمی جو ہے 5:45 بجے تو اٹھے گا گھر میں, اور جلدی غسل کرے گا, اور جلدی بھاگا آئے گا. کسی کو رکعت ملی کیوں میں آ کے سنت پڑے گا, کسی امام صاحب کھڑے ہو گئے. ان ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. ان ملکوں میں اگر 4 بجے صبح تہجد ہو جاتی ہے تو 3:45 بجے سے مسجد بھری ہوئی. اللہ کے نام ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے بھائی. یہ تو جو ہے ماحول بنانے سے بنتا ہے, بغیر بنایا نہیں بنتا. یعنی 4 بجے اگر صبح صادق ہے تو ظاہر بات ہے کہ 4 بجے مؤذن اذان دے گا. یا چلو 4 بجے نہیں, تہجد کا وقت جو ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے کر لو, 3 بجے. تو 3 بجے تہجد کی اذان ہوگی, تو تہجد کی اذان سے پہلے مرد عورتیں سب جو ہے دروازہ کھلا بھی نہیں ہے, آ کر کھڑے ہوں گے. اور جہاں تہجد کی اذان شروع ہوئی اور دروازے کھلے, دڑ مسجد میں عورتیں اپنی جگہ, مرد اپنی جگہ. یہ ماحول ہے, یہ کسی زمانے میں ماحول تھا جو ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں ماحول جیسا بنا تو بنے گا ہمارے کے آخر میں آنے کا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہاں نظام الدین میں کہ حضرت یہاں پر جو ہے لوگ کہاں ہیں, اچھے اللہ والے کہاں ہیں؟ بولے اللہ والے جو ہے وہ تو پہلی صف میں ہیں. پر جتنے بڑے بڑے شیطان ہیں نا سب یہاں نا, وہ سب آخر میں آئیں گے. وہ کسی کی 1 رکعت جائے گی, 2 رکعت. مولانا عبید اللہ صاحب کہتے تھے تو ان کا کمرہ نہیں ہوتا تھا نا آخر میں. یہ کس کو نماز نہیں کہتے, یہ پڑھا پڑھی والی نماز پڑھ رہا ہے, بھاگم دوڑی والی. تو عبداللہ بن مبارک کا قصہ سنا رہا تھا, وہ تہجد کی اذانیں شروع ہوئی. جب تہجد کی اذانیں شروع ہوئی تو یہ تہجد میں پڑ گئے عبداللہ بن مبارک, اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ ایک لڑکی کے انتظار میں میں نے پوری رات گزار دی اور تو نے مجھے بلا لیا. مسجد میں آئے, نماز پڑھی, توبہ کی, اور ایک جملہ کہا کہ بس اب تو نے مجھے بلایا ہے, ہمیشہ تیری بلاوے پر میں لبیک کہوں گا, اب میں تیرا ہوں. اس کے بعد سے وہ نکل گئے حدیثیں سیکھنے کے لیے, اور کیا بنے امیر المؤمنین بالحدیث. امام بخاری کے بھی استاد, عبداللہ بن مبارک جو ہے امام بخاری کے بھی استاد. انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ سے مرتے مرتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو ہی اللہ ہے, تو پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو اللہ ہے, تو یہ عبادت کے لائق ہے, تو پاک ہے, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی. میں تو تیرا کمزور بندہ ہوں, مجھ سے تو غلطی ہوگی اور ہوئی بھی ہے, تو مجھے معاف کر دے. یہ جملہ کہا اور رو نکلی. میں تو انسان ہوں, مجھ سے تو غلطی ہوگی, تم نے مجھے بنائی اس لیے کہ غلطی ہو. انسان تو گناہ کرتا ہے, فرشتہ گناہ نہیں کرتا, لیکن انسان تو گناہ کرے گا. اسی لیے مغفرت رکھی, معافی مانگو, معافی مانگو, معافی مانگو, معافی مانگو, معافی مانگو, استغفار کرو. اسی لیے کہا کہ جس کی نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوں گے وہ حشر کا میدان ہے, بہت خوش ہوگا. اور بڑے بڑے فائدے, بڑے بڑے خزانے رکھے استغفار میں. تو عبداللہ بن مبارک نے محض توبہ کی, لڑکی نہیں آئی, دل پر چوٹ پڑی, یار آج نہیں آئی, آج نہیں آئی, آج نہیں آئی. لیکن وہاں تہجد کی اذانیں شروع ہوئی. جب تہجد کی اذانیں شروع ہوئی, بہت بڑا شہر ہے خراسان, میرے سارا ہرات کا علاقہ یا افغانستان کا علاقہ, یہ سب بڑے بڑے, یعنی وہاں بڑی بڑی مسجدیں. ہم کبھی وہاں جاتے ہیں تو ساری مسجدیں خزانے بھر جاتی ہیں. دینداری کا ماحول. وقت آیا اللہ نے ہدایت, کبھی ہدایت کی دل کی کھڑکی کھلی نہیں, روتے رہے اور بن گئے عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث. سارے علماء ان پر متفق ہو جاتے ہیں. یہی حال ہوا ابراہیم بن ادہم کا,
دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، تھوڑا سا غبار تھا. روزانہ ابراہیم ابن ادھم کے یہاں معمول تھا، بادشاہ تھے ابراہیم ابن ادھم، ان کے یہاں بلخ میں بادشاہ تھے، تو ان کے یہاں معمول تھا ابراہیم ابن ادھم کے یہاں کہ ان کی باندیاں تھیں خاص. ان کو کہا ہوا تھا کہ میرے لیے گلاب کا بستر لگانا. تو ابراہیم ابن ادھم کے لیے جو وردی یعنی جو بستر لگتا تھا وہ گلاب کا لگتا تھا، لال گلاب، سفید گلاب نہیں، خوشبو والا. تو روزانہ صبح صبح جو ہے گلاب خریدے جاتے تھے، آتے تھے، لوگ آتے تھے، اور ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ جو بھی سب جو ہے گلاب 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 گلاب. اور خوبصورت غسل کی باندھی تھی وہ لگاتی تھی. پھر ابراہیم بن ادھم جو ہے اپنی بیگم کو لے کر حاضر ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باندھی نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم کے آنے میں تو ابھی کافی دیر ہے، بہت دیر ہے، کتنا مزہ آتا ہوگا ذرا دیکھو تو صحیح. تو ابراہیم بن ادھم جو ہے وہ آنے میں دیر ہوئی، ان کی کوئی میٹنگ میں تھے، بیگم کے آنے میں دیر ہوئی. یہ بیچاری باندھی جو ہے لیٹ گئی، تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی، کھراٹے بھی لینے لگی. ابراہیم بن ادھم آئے اور بہت غصہ آیا اور ایک جملہ کا جاریہ مکان الزوجہ، یہ جملہ کا جاریہ مکان الزوجہ، باندھی ہے اور بیوی کا جگہ لیتی ہے. بیوی کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، باندھی کا درجہ نیچا ہوتا ہے. جاریہ مکان الزوجہ یہ کہہ کر کوئی لاٹھی یا کوئی ایسا رکھا ہوا تھا، وہ ابراہیم بن ادھم نے اس باندھی کو مارا غصے میں آہستہ آہستہ. وہ ایک دم سے آگے کھولی، گھبرا گئی اور تھوڑی شرمائی گئی کہ ارے میرے یہاں گئی تھی لے کے کہ بادشاہ سلامت بھی آ گئے، بیگم بھی آ گئی، رانی بھی آ گئی. اب جو ہے وہ ایک دم سے جاگی، پھر اس سے اپنے کپڑے وپڑے ٹھیک کر کے وہ ایک دم سے مسکرائی، ہنسی اور ہنس کر نیچے آئی. ضحکت ثم نزلت، یہ جملہ ضحکت ثم نزلت، وہ ہنسی اور ہنس کر جو ہے وہ نیچے آ گئی. تو ابراہیم بن ادھم کو اور غصہ آیا، سبحان اللہ اخطأت ثم تضحک، ارے تو نے قصور کیا ہے اور ہنس بھی رہی ہے، ماذا سبب الجہل، ہنسنے کی کیا وجہ؟ تو اس نے بہت بھولے پن میں جواب دیا، یہ کہا میں 5 منٹ لیٹی، 5 ڈنڈے میں نے کھائے، جو پوری رات لیٹے گا کتنے سے ڈنڈے پڑیں گے حشر کے میدان میں. یہ بات دل پر چوٹ چلی، دل کی دھڑکی کھلی ہوئی. میں 5 منٹ لی اور 5 ڈنڈے کھائے، اور جو پوری رات لیٹتا ہوگا اور اتنے سالوں سے لیٹتا ہوگا اس کو کتنے ڈنڈے پڑے گا. یہ بات ایسی چوٹ کی، ایسی چوٹ کی، ایسی چوٹ کی کہ بن گئے ابراہیم بن ادھم. ساری حکومت چھوڑی، بلخ کی تجارت چھوڑی، یہ چھوڑا یہ چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیت اللہ پہنچے. انہوں نے حج نہیں کیا تھا. عام طور سے سلاطین جو ہمارے گزرے ہیں ہندوستان میں مسلمان مغل سلاطین، ان کو حج نصیب نہیں ہوا. وہ جو ہے ادھڑ بن میں ہی رہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. احکامات حکم تو حکم ہے نا، احکامات تو احکامات ہے. تو وہ حج نصیب نہیں ہوا کہ یہ بھی حج میں نہیں گئے. پھر انہوں نے جب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھے بیت اللہ پہنچے. پہلی مرتبہ بیت اللہ دیکھا، کبھی دیکھا نہیں تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بیت اللہ دیکھا ابراہیم بن ادھم جو ہے وہ بہت ہچکیاں مار مار کر رونے لگے. بیت اللہ دیکھ رہے، اچھا لوگ پہچانتے تھے ابراہیم بن ادھم ہے. بادشاہ کو تو عام طور سے لوگ پہچانتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم ہے، یہ ابراہیم بن ادھم ہے. تو وہیں پر جو ہے انہوں نے اشعار پڑھے، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، وایتمت العیال لکی اراک، فلو قطعتنی فی الحب ربا لما حن الفؤاد الی سواک، الہی عبدک اللاسی اتاک، الہی
عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك إن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك إن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. اس جملے پر وہ بے ہوش ہو. جب یہ جملہ پڑھا تو انہوں نے الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. بس سوا کا پڑھا اور فوراً جو ہے بے ہوش ہو گئے. تو غیر سے آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیست. یہ فارسی کا اشارہ ہے. قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جزما پناہ جگر نیست. بن گئے ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ. اور تب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموعے میں یا نظام الدین مرکز میں یہ اشعار سناتے تھے. تب بہت روتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو کون تھا آدمی اور کیا بن گیا. عبداللہ بن مبارک کون تھا اور کیا بن گیا. امام یوسف کون تھے اور کیا بن گئے. امام یوسف کون تھے کیا بن گئے. تسمیتا نامی لڑکی جو مدینہ میں تھی وہ کون تھی اور کیا بن گئی. ہرات میں جو لڑکی تھی وہ لڑکی کون تھی اور کیا بن گئی. تو کس سے ابا عجیب عجیب سناتے تھے. جب ہم وہاں نظام الدین میں ہوتے تھے تو یہ اشعار سناتے تھے کہ ابراہیم بن ادم یہ کون تھے اور کیا بن گئے. الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک. اے میرے پیارے اللہ ساری مخلوق کو میں نے تیری محبت میں چھوڑا ہے. مجھے تجھ سے محبت ہوگی. الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت اللیال لکی اراک. میں نے میری بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا, میرے بچوں کو بھی یتیم بنا دیا تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے میں تیرے ساتھ وعدہ کرنے میں پکا ہوں. آج ہم اللہ کے ساتھ اتنا تو وعدہ کریں کہ اللہ ہمارے دل کی دنیا کو تو اچھا کر دے. ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم بیٹھے ہیں یہاں لیکن ہمارے دل جو ہے وہ کچروں سے بھرے ہوئے ہیں. کسی کے بارے میں حسد ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی ہے, کسی کے بارے میں کیا ہے, کسی کے بارے میں کینہ ہے, کسی کے بارے میں کیا. یوں دیکھو تو دل کے اندر آتا ہے کہ یار یہ تو اتنا خراب آدمی ہے. ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں. قلب سلیم پیدا کرو. ہمیشہ یاد رکھنا, میرے ہاتھ بیان میں کہتا ہوں, بہت دھیان سے سننا. برا لگے تو معاف کر دینا. اپنے داماد کو برا لگے تو معاف کر دینا. جوڑے کا داماد ہو نا, برا لگے تو معاف کر دینا, برا لگے تو معاف کر دینا, برا لگے تو معاف کر دینا. 3 مرتبہ معافی مانگتا ہوں. اس بیماری میں تقریباً ہر مسلمان مبتلا ہے اور بیروڑی میں تو کچھ زیادہ ہی نہیں ہے. دل کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے دل کی قلب سلیم. اس کا مطلب ہے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہ ہو کسی کے بارے میں, نہ حسد, نہ کینہ, نہ بغض, نہ اپنا دل پاک صاف سب کے بارے میں. اس کی دعا بھی قبول ہوگی, اس کی عبادت بھی قبول ہوگی. اور ایک ہے قلب سقیم. سقیم کا مطلب کیا؟ دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے, کینہ بھرا ہوا ہے, بغض بھرا ہوا ہے, بدگمانی بھری ہوئی ہے, دنیا بھر کی چیزیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہو, سب بھرا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ پارٹنر بھی خراب, وہ بھی خراب, جس کے اندر کچھ بھرا ہوا ہے. تو سارے علماء کا اتفاق ہے, جس میں ہمارے ہندوستان کے علماء بھی آ گئے, پاکستان کے علماء بھی آ گئے, سب آ گئے, اور عربی علماء کا بھی اتفاق ہے. ابن تیمیہ کا اتفاق ہو گیا, کافی ہو گیا, تو ٹاپ 1 ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. سب نے لکھا ہے, یا مولانا تھانوی لکھا. ہم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. عرب جو ہے یہ ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں, شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کو. یہ کہا کہ جس کے دل کے اندر اگر کچرا بھرا ہوا ہے یعنی روحانی رذائل بھرے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی.
ہو گئی چھٹی، کہاں جائیں گے ہم؟ ہاں نیکیاں ملیں گی. مثال دے رہا ہوں، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور دل کی بیماری کے ساتھ پڑھی. دل صفائی والے تو بہت کم ہوں گے. دل کی بیماری کے ساتھ حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے. میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بھرا ہوا ہے کہ میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بھرا ہوا ہے، یہ کہتی ہے، یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے. تو نماز ہم نے پڑھی مغرب اور دل کے اندر سے بھرا ہوا ہے، تو نماز کے بارے میں فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا اور نیکیاں مل گئی. نیکیاں ملی لیکن نماز ہم قبول نہیں کریں گے. کیا ہمارا اصول ہے انما يتقبل الله من المتقين، ہم تقوی والوں کا ہی قبول کرتے. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، قبول کرانا بہت مشکل. قبول کرانے کے لیے 100% کمائی پھیلاؤ. ہاں اللہ اگر اپنے فضل سے قبول کر لے، کہتے قبول ہے. ابراہیم نے آدم کو کہا گیا نا قبول ہے گرچہ ہنر نیستا، جاؤ قبول کر لیا، تم میں تو ہے تو نہیں لیکن اپنے فضل سے ہم نے، وہ بات الگ ہے. لیکن یہ اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا، خاص لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں اتنا آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا آسان ہے. گھر جا کر یہ عمل کر رہے نا کہ آج مولانا نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور صرف مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. لیکن محبت سے دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہا کہ دیکھ میں مسکراتا ہوں لیکن تیری میری لڑائی جو ہے برقرار ہے. کتنی فرق ہوا. اتنا آسان ہے ہمارے شریعت میں نیکی کمانا. پڑھے دعا پڑھاتا ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس دیکھو میں میری جو کتاب لکھتا ہوں یا جو میرا ترجمہ آتا ہے، جو بھی میری تصنیفات آتی ہے، سب سے پہلے ہائی لائٹ میں یہ دعا پڑھوا دیتا ہوں لوگوں کو اور واٹس ایپ پر بھی کئی مرتبہ پڑھواتا ہوں، امیجز بنا کے بھیجتا ہوں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو ایک مرتبہ اسے پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. کتنا آسان ہے. ایک مرتبہ اور پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. لیکن یہ میں بہت نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں. مطلب علماء نے کیا لکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. بس اتنا کہا ہے حضور نے. حضور نے نہیں کہا جب پڑھا جائے گا نا تو وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مرد عورتیں مسلمان اور جنات مرد عورتیں مسلمان ان سب کے برابر اللہ نے کیا دے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک. ان کی دلیل کیا کہ حضور نے تو خالی مومنین مومنات کا جملہ کہا ہے. بھائی مومنین مومنات تو ہر دور کے اندر رہے ہیں. میں وہ چھوڑ دیا، میں نے وہ قول چھوڑ دیا ان کا. چلو بعض علماء نے کہا کہ جب پڑھے گا تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں اور جتنے جنات مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر نیکیاں ملے گی کیونکہ وہ بھی تو مومن ہے. میں نے جنتوں کو چھوڑ دیا، جنت برا نہ مانے، میں نے جنتوں کو چھوڑ دیا، خالی انسانوں کو رکھا. یہ آخری قول رکھا کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. باقی قولوں میں علماء کے اختلاف کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے. میں نے کہا چلو بھی آخری درجے کا لے لو نا بھائی، آخری درجے میں اتنی نیکی مل جائے گی تو بھی بہت زیادہ ہے ہمارے لیے. ایک مرتبہ اور پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. 3 مرتبہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. نیکیاں تو ہمارے شریر سے کمانا اتنا آسان ہے اور اس کے سارے حوالے میری کتابوں میں نے درجنوں جگہ لکھے ہیں. بکھرے موتی کا نام تو سنا ہوگا،
مومن کے ہتھیار کے بھی نام سنا ہوگا، مومن کے ہتھیار پتہ نہیں دعا آئی ہے نہیں آئی، لیکن چونکہ اب چھپ گئی، لیکن 26 صورتیں ہماری نہیں آئی ہیں ابھی بالکل لیٹسٹ، اس کے اندر میں نے جگہ جگہ پر یہ دعا ڈالتی ہے، نیچے حوالے ڈالتی ہے، جگہ جگہ دعا ڈالتی، کم سے کم چلتے چلتے پڑھ تو لے گیا ایک مرتبہ، اتنی نیکیاں تو مل گئی۔ تو نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کے نگاہ سے دیکھو، مقبولت کے طرف، بیوی کے منہ میں لقمہ دو، سستے کا ثواب ایک جگہ میں نے بیان کیا، میں نے یہ بیان کیا تفصیل سے سعد بن وقاص کے قصہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کی حدیث، یہ حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعد بن وقاص جو بہت بیمار ہوئے تھے، 2 مرتبہ بیمار ہوئے، ایک مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے، ایک مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ مکہ میں بھی ایسے بیمار ہو گئے تھے سعد بن وقاص، اس طرح سے ہم دیکھنے گئے، حضور نے فرمایا کہ شاید کیا حال ہے؟ حضرت بہت برا حال ہے، بس اب میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، موت کی آہٹ سن رہا ہوں، موت آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، بس ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تیری عمر لمبی کرے گا اور تو بہت کام کرے گا، جیے گا بہت لمبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی۔ بدرین جو صحابہ تھے، ان بدرین صحابہ میں سب سے اخیری مرنے والے سعد بن وقاص ہیں۔ بدرین صحابہ ان کے سب سے اخیر میں مرنے والے، جب ان کے انتقال کی خبر حضرت عائشہ کو پہنچی تو عائشہ بہت روئی اور صحابہ کو حکم کیا ان کے اللہ کی حالت میرے کمرے میں لاؤ، بہت بڑی چیز ہے حضرت عائشہ کو حکم دینا، بہت بخاری شریف میں آتا ہے، اور سارے صحابہ پریشان کہ میں عائشہ اصرار کر رہی ہوں، بولے میں جانتی ہوں یہ آدمی کون تھا، بدرین کا یہ آخری ہیرا ہے جو قبر میں جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کی لاش جو ہے یہاں لاؤ، کمرہ چھوٹا تھا، صحابہ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کیا جواب دیں ان کو، کیا جواب دیں، کیا جواب دیں، لیکن یہ اصرار تھا ان کا، میں ان کی لاش کو دور سے دیکھوں گی لیکن میرے کمرے میں لاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ امی آپ کے کمرے میں تو جگہ نہیں ہے، حضور کی قبر ہے، حضرت ابوبکر کی قبر ہے، ایک 2 قبروں کی اور جگہ ہے، پھر اٹھا کے لانا، پھر جو ہے یہاں وہ بھی مستقل مسئلہ ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ نہ، میں ان کا کفن دیکھوں، یہ کہا کفن دیکھوں، چنانچہ صحابہ لائے ہو، بہت بہت اونچا درجہ تھا ان کا سعد بن وقاص کا، مستجاب الدعا تھی، بہت مستجاب الدعا، دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی ہے۔ اچانک کل والی دعا نہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ یہ جو ستون ہے تو سونے کا کر دیں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، 1 مہینے کے بعد کریں گے نا، تیر کا ہدف جب مانگا فوراً ملتا ہے، اس لیے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر نے اسی لیے ان کو کسار اور قیصر کے فتوحات میں بھیجا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کم سے کم یہ جو ہے وہاں جا کے دعا کرے گا ملک فتح ہوگا، چنانچہ فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں۔ یہ سعد بن وقاص بہت بیمار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے تھے، حضور نے کہا میں مر رہا ہوں، موت کے ہاتھ سن رہا ہوں، تو پھر حضور نے فرمایا نہیں اس کی موت نہیں ہے، تو بہت جیے گا اور اس سے اللہ بڑا کام لے گا، چنانچہ بہت زندہ رہے، بدرین کی تعداد میں اخیر میں مرے سعد بن وقاص۔ تو سعد بن وقاص لیٹے لیٹے کہا حضرت اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا صدقہ کر دوں، تھوڑا رکھوں بیوی کے لیے بیٹی کے لیے۔ آپ نے فرمایا ایسے جذبات میں نہیں آنا، آدھا آدھا کر لو، آدھا صدقہ کر دو، آدھا فرمایا یہ تو آپ اور حضور نے فرمایا تو یہ صدقہ کرنے کا بہت شوق ہے، ہاں بہت شوق ہے، تو کچھ سمجھتا ہے کہ خالی مال لگائے گا تو یہ صدقہ ہوگا، جو سمجھتا ہے کہ مال لگائے گا تو ہی صدقہ ہوگا، ارے تو جو ہے تیری بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا اس پر بھی صدقے کا ثواب اللہ دے گا۔ یہ حضور نے سعد بن وقاص سے کہا کہ تیری بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا، اب وہ کہنے لگے گا تو کہا نہیں دے گا تو
تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ٹینشن مت لے تو۔ آیا دس کی مکہ میں، یہی سوال چلتی مکہ کی طبیعت مدینہ میں خراب، بس دوسرے ہفتے میں جا رہا ہوں، میں فرمایا نہیں ہوئی، تیری عمر لمبی ہوگی، اللہ تجھے بہت اس کا کام لے گا۔ ہاں یہ ہے کہ تجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک کی سب سے پہلی تشخیص حضور نے کی ہے، تجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تجھے ہارٹ کا اثر ہوا ہے، اور فلاں حکیم کو بولا، مدینہ میں ایک حکیم تھا، اس کو بلا کر حضور نے کہا اجوا کھجورے لو اور اس کی جو ہے گٹلیاں نکالو، اور گٹلیاں نکال کر اس گٹلیوں کو پیسو، گٹلی پوری گٹلی، اور پیس کر روزانہ اس کو ایک ایک گٹلی کھلاؤ۔ یہ ہارٹ کا بہترین علاج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ چنا جو وہ آیا، اجوا کھجورے لائی گئی، اس کی گٹلیاں نکالی گئی، اس کی گٹلیاں نکال کر جو ہے اس کا بھوسا بنایا گیا، آٹا بنایا گیا، اسی کھجور میں یعنی کھجور کی گٹلیاں نکالی ہے، اسے کیا وہی آٹا جو ہے اس کو اس میں ڈال دو۔ یہ تو بہت اچھا ہے، یہ میں نے حدیث سے بیان کیا مدینہ میں، تو مدینہ والوں نے دھندا ہی شروع کر دیا اس کا۔ اب تو مدینہ میں اجوا کھجور کی گٹلیاں جو مدینہ میں اجوا کھجور بہت ہوتی ہے، تو مدینہ والے میں جب وہ گٹلیاں بھی نکالتے ہیں، جو بھی لینے آتا ہے چل اجوا کھجور، ارے بھائی تو نے 50 کلو یہ اجوا کھجور لی ہے، دھندا تو ہو گیا میرا تیرا، لیکن گٹلیاں نکال لیا، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ویڈیو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ، گٹلیاں نکال دو، کیوں؟ ارے ہم پیسیں گے اس کو، غریبوں کو دیں گے۔ ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں شروع میں تو لوگ جو ہے وہ اس کو للہ پھلا کرتے تھے، اب انہوں نے دھندا بنا لیا اور دکانیں کھل گئی، اور وہ لوگ جو ہے ڈبیا بنا کر تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں بیان تم نے کیا فائدہ انہوں نے اٹھایا؟ ارے یہ گٹلیاں بتائیں اجوا کھجور کی ڈالتے ہیں، کون سی ڈالتے ہیں کچھ پتا نہیں، تم خود خریدو نا اجوا کھجور، یہ کیوں لیتے ہو تم؟ یہ تیار مال کیوں لیتے ہو؟ آپ خود اجوا کھجور خریدو اور گھر پہ لاؤ، اور گھر پہ لا کر جو ہے اس کو پیس کر کرو کام۔ یہ پھر میں نے یہ چالاکی چلی لوگوں کے ساتھ، بیان میں کہنے لگا، آپ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں کہ تیار مال کیوں خریدتے ہو؟ ارے بولے مولانا کون کرے گا تیار مال، تو میں نے لے لیا امیٹیشن مال لینا ہو، اب پتہ نہیں وہ امبر کھجور کی ڈالتا ہے یا کون سی گٹلی کی ڈالتا ہے، کیا پتا، تو دیکھنے گیا تھا۔ کرنا ہے تو اجوا کھجور خریدو مدینہ کی، اور اجوا کھجور خرید کر جو ہے خود اپنے ہندوستان میں لاؤ، اس کی گٹلیاں خود نکالو سنبھال کر، اور اس کا آٹا بناؤ، اور اس کا آٹا بنا کر کوئی بھی کھجور کے اندر دے دو، کسی کو بھی ہارٹ والے کو 7 دن تک کھلاؤ، ایک دن ہم 7 دن میں اوقات کو کھلائے گا، طبیعت اچھی ہوگی، پھر کام کرتے رہے 7 دن میں اوقات اخیر تک کرتے رہے، یہ بہترین علاج ہے اس کا۔ اب جب میں نے مدینہ میں عربوں میں بیان کرتا ہوں نا، تو کبھی کبھی جو اجوا کھجور کے باغ ہوتے ہیں وہاں ہمارا بیان ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں نے بیان شروع کر دیا جی، عربوں نے دھندا ہی شروع کر دیا۔ میں نے عربوں کو کہا یار تمہارے سامنے میں نے حدیث بیان کی، یہ تفسیری حدیث ہے، جو آپ لوگوں کے سامنے تو بیان نہیں کی ہے میں نے، ان کے سامنے بیان کی۔ چلو ہم وہاں رہتے ہیں تو ہمارے پروگرام بھی باغوں میں ہوتے ہیں، کبھی کہاں دعوتیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر لوگ میرے پاس آئے، میں نے کہا ابھی دیکھ کوئی ادھر ادھر کی بات کرنی نہیں، 50 کلو اجوا کھجور خرید، اور حضرت سلمان والی اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں ملتی تو جو بھی کھجور اجوا کھجور مدینہ کی ہوتی ہے، باہر عام طور سے نہیں ہوتی، تو یہاں سے خرید، اور خرید کر ہندوستان جا، اور ہندوستان جا کر جو اپنے جس کو دینا ہو دے، گٹلیاں نکال اور کر اپنا، لیکن تو بھی دھندا شروع مت کرنا وہاں، مسئلہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا، بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی صدقے کا ثواب، تو ہمارا ایک ساتھی تھا 1 ہفتے تک ملنے نہیں آیا، نہ مسجد میں نہ کہیں، میں نے مسجد جماعت میں کہا، میں نے کہا وہ گیا تھا، پھر آیا 1 ہفتے کے بعد، بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ جماعت میں چلے گئے تھے، امریکہ چلے گئے تھے، جو ایسے اڑے ٹیڑے ہوتے ہیں نا تو کب ایسا ہی کہتے کہ امریکہ گئے تھے آپ، جس سے ہم ناراض ہوتے تھے کیا کہتے ہیں، مجلس میں آئیں گے تو کہیں گے آئیے حضرت، آئیے حضرت، آئیے حضرت، آئیے حضرت، سمجھ لو کہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس بری میں اثر کا وضو کر رہے تھے، سلیمان جھانجی اثر کا وضو کرا رہے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف بیٹھے ہوئے اور حافظ پٹیل بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے، حضرت وضو کر رہے تھے،
تو ایک جماعت آئی، اس جماعت کی شکایتیں تھی، جب وہ آئے تو حضرت جی وہ تو رہے تھے، حضرت جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آگے جماعت یورپ دیکھ لیا، یہ جملہ حضرت جی نے کہا، بھائی یورپ دیکھ لیا، سن گیا وہ کہ یورپ دیکھ لیا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت تک بات پہنچی ہے کہ جماعت نے کام نہیں کیا ہے، یہ پکنک والی جماعت۔ حضرت نے فوراً سب کے سامنے کہا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے تھے، ابا نے جو ایسا پیچھے کر دیا اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت جی نے ان کا آپریشن کر لیا۔ کہ حضرت سب کے سامنے حضرت جی نے کہا یورپ آپ کی جماعت میں یورپ نہیں لیا، میں بھی کھڑا تھا وہاں، تو ابا نے کہا ان کا آپریشن ہو گیا، اب کبھی باہر کی جماعت میں نام نہیں لکھائیں گے تو حضرت جی کا جملہ یاد رہ گئے۔ تو ساتھی جو تھا اس کو میں نے کہا کہ تو امریکہ گیا تھا، ایک ہفتے سے تو آ نہیں رہا ہے، ارے مولانا سب پہ کر رہا تھا، کیا سب پہ کر رہا تھا؟ بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا تھا، ارے میں نے کہا کبھی کبھار دینا ہے، روزانہ نہیں دینا۔ میں نے تو بیوی کے منہ میں لقمے دے رہا تھا تو زندہ بھی ہے مر گئی وہ، آپ بھی پوری بات تو سمجھتا نہیں۔ ارے کبھی کبھار کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نکلو منہ میں لقمہ دے کے نکلو، ظہر کی نماز کے لیے نکلو لقمہ دے کے نکلو، یہ نہیں ہے، کبھی کبھار آدمی دے دے اس پر سب پہ کا ثواب۔ ہمارے شریعت میں جتنا آسان ہے نیکیوں کا کمانا ہمارے شریعت میں بہت آسان، قبول کرانا مشکل ہے، قبول کرانا مشکل ہے۔ اپنے دل کی دنیا آباد کرو، دل کی دنیا کو برباد مت کرو۔ آج ہماری بربادیاں جو ہے وہ دلوں کی وجہ سے، دل کی کھڑکی کھلی رکھو۔ یہ ابراہیم بن ادم، ان کے دل کی کھڑکی کھلی تھی، صرف ایک باندی کے قول کی وجہ سے ان کے دل پر چوٹ پڑ گئی۔ ہو 5 منٹ میں لیٹی، 5 لکڑیاں کھائیں، جو پوری رات لیٹتا ہوگا، اتنے سالوں سے لیٹتا ہوگا، کتنی لکڑیاں کھائے گا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیت اللہ پہنچے اور درد بھرے اشعار کے الہی ترکت الخلق ترا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا۔ اے میرے پیارے اللہ، ساری مخلوق کو چھوڑ کر میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، انہیں یتیم بنا دیا، تیری محبت میں آیا ہوں۔ آگے کا جملہ اس سے بہت زبردست، فلو قطعتنی فی الحب اربا، فلو قطعتنی فی الحب اربا، اربا کہتے ہیں ٹکڑے، فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ اے اللہ، تو اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے میں کر دے گا تو میرے ہر بال سے اور میرے گوشت کے پوست سے ہر جگہ سے اللہ اللہ ہی نکلے گا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ کتنی تیری محبت میرے دل میں آ گئی۔ فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک، تو تیرا ہی نام آئے گا، تیرے علاوہ کسی سے محبت کروں گا ہی نہیں، بس تیری محبت آ گئی میرے دل میں، اب میں تیرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کروں گا۔ آگے شعر پڑھا، الہی عبدک الذی اتاک، اے میرے پیارے اللہ، تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے۔ الہی عبدک الذی اتاک، تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اقراری مجرم بن کر آیا ہے اور تجھے اللہ اللہ رحمان رحمان رحیم رحیم کہتا ہوا آیا ہے۔ مقرم بالذنوب وقد دعاک ان تغفر فانت لذاک اہل، ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ، اگر تو معاف کر دے تو اس کا اہل ہے، اور اگر تو مجھے دھکا مار کے نکال دے گا تو مجھے بتا تیرا علاوہ کون سا دروازہ ہے جہاں پر میں جاؤں؟ سارے دروازے میں بند ہو گئے ہیں، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ جملہ جو کہا انہوں نے، ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک، اگر تو دھکا مار کے مجھے نکال دے گا مجھ پر کون رحم کرے گا؟ یہ ایسا درد بھرا جملہ کہا کہ وہی ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ مجمع نے دیکھا، ابراہیم بن ادہم، ابراہیم بن ادہم، ابن ادہم، ابن ادہم، لوگوں نے چیٹا چاٹی کی، یہ کیا، لیکن وہ اپنا بے ہوش پڑے ہوئے تھے حرم کے ساتھ۔
لوگ آ گئے، اس میں بادشاہ تھے، سب پہچانتے تھے کہ ہمارے ملک کا بادشاہ ہے، اور جو لوگ آئے پھر یہ فارسی کے اشعار علماء نے لکھے ہیں، آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیست، ہم نے تجھے قبول کر لیا اگرچہ تجھ میں ہنر نہیں ہے، تجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سے مقبولیت مانگو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم میں ہنر نہیں ہے لیکن اللہ سے مقبولیت مانگ تو سکتے ہیں نا، اللہ ہوں کچھ بھی نہیں، اپنے فضل سے قبول کر لے۔ قبول گرچہ ہنر نیست کہ جسمہ پناہ ہے جگر نیست، قبول کر لیا اگرچہ تیرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اقرار کر لیا ہے کہ میرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، تو نے اقرار کیا، اس تیری بات پر میں نے تجھے قبول کر لیا۔ بن گئے ابراہیم بن ادہم بادشاہ، عبداللہ ابن مبارک بن گئے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو یوسف جو ہے یتیم ہو گئے بچپنے کے اندر، تو ماں نے بٹھا کر کہا ابو یوسف کو بیٹا تو یتیم ہو گیا، میں بیوہ بن گئی، اب گھر کا خرچہ کون چلائے گا، اس لیے ایک دھندا ایسا کر کہ اپنا نقصان بھی نہیں ہوئے اور کام بھی بنے۔ کہ کیا کروں مما، یہ کہا کہ کپڑے لوگوں کے لے جا، دھوبی گھاٹ پر جا کر دھو۔ تو ابو یوسف روزانہ کپڑے لے کے جاتے تھے دھوبی گھاٹ پر اور وہاں جا کر دھوتے تھے اور دھو کر واپس لاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ ان کی درسگاہ لگتی تھی، تو امام صاحب تھے وہ جاتے آتے ان کو دیکھتے تھے ابو یوسف، تو کوئی لڑکا جاتا ہے کوئی لڑکا آتا ہے۔ ایک دن امام صاحب جو کرسی لگا کر یا کوئی چیز لگا کر باہر ہی بیٹھ گئے۔ جب باہر بیٹھے تو ان کے شاگرد بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے امام صاحب۔ ابو یوسف آئے کپڑے دھو کر، امام صاحب نے کہا بھائی بیٹا ذرا سنو، میں دیر ہو رہی ہے۔ ابو یوسف کیا کہنے لگے، دیر ہو رہی ہے، سب کو کپڑے دینے، تھوڑی میری بات تو سن لے بھائی۔ فرمائیے کتنے پیسے ملتے ہیں اس کو؟ 2 درہم۔ اگر میں 4 درہم دوں تو بہت اچھا، تو کل سے تو میرے پاس آ جانا۔ یہ ابتدا ہوا ابو یوسف، تو انہوں نے کپڑا دھونا وغیرہ جو وہ تو چھوڑ دیا، اور ماں سمجھتی تھی کہ باہر سے کپڑے لے کر دھو کے آتا ہے، اور روزانہ ماں کو 4 درہم دینے لگی۔ تو ماں نے کہا اچھا بہت کپڑے دھوئے تو نے آج، تو پیسے بہت لایا۔ امام ابو یوسف نے کچھ کہا نہیں کہ میں کسی اور جگہ جاتا ہوں۔ روزانہ سبق پڑھنے کے لیے آتے تھے ابو حنیفہ کے پاس، اور پھر جو ہے جاتے ہوئے ابو حنیفہ ان کو 4 درہم دے دیتے تھے، وہ 4 درہم لے کر ماں کو دے دیتے تھے۔ درد کرتا، لیکن کسی نے ان کی والدہ کے کان بھرے۔ کان بھرنے والے بہت ہوتے ہیں نا بھائی، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑے فتین ہوتے ہیں، سب سے بڑے قارون، سب سے بڑے گروہ جو کان بھرنے والے ہوتے ہیں، سب سے بڑے منافق۔ یہی جو ہے نا قوموں کو اجاڑتے ہیں، کوئی کام ہوتا نہیں ان کا، پیسے بہت ہیں، پان کے جو دکان ہوتی ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، کسی کو پان کھلا دیا، کسی کو چائے پلا دی، کسی کو جو میٹھا کھلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، اور بیٹھ کر کے کان بھرنے لگے، یہ ہے، اور سب جگہ فتنے چلنے لگے۔ تو کچھ کان بھرنے والی عورتیں وہ آئی ماں کے پاس، کچھ سنا آپ نے؟ آپ کا بیٹا جو کیا کرتا ہے؟ وہ تو جاتا ہے کپڑے وپڑے دھوتا ہے۔ ارے کپڑے وپڑے کچھ بھی نہیں دھوتا، یہ کسی مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے، یہ کسی مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ اچھا کون سا مولوی؟ دیکھو ابو حنیفہ ہے نا، درس دیتا ہے، روزانہ وہاں جاتا ہے۔ اچھا ماں نے جو ابو یوسف سے پوچھا نہیں، ابو یوسف جو نکلے تو ماں جی سمجھ گئے نا، ارے سمجھ گئے، پیچھے 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 ابو یوسف جا کر بیٹھے۔ اب جب ابو یوسف جا کر بیٹھے تو ماں بھی آ گئی، اور ماں نے آ کر سب کے سامنے ابو حنیفہ کو ایسا لتاڑا، میرے بچے کو خراب کر رہے ہو، یہ بچہ یتیم ہے۔ اور ابو حنیفہ خاموش۔ میری نصیحت یاد رکھنا، کوئی بھی آپ کو ستائے، کوئی بھی آپ کو گالی دے، کوئی بھی برا کہے، صبر کر لینا، جھیل لینا۔ صبر سے بڑی طاقت کوئی نہیں، صبر سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ خاموش رہنا، جواب مت دینا، جواب دو گے معاملہ بھڑکے گا،
خاموشی سے جھیل جاؤ. ہم پر بھی حالات بہت آئے. قرآن کا ترجمہ کر رہا تھا، حالات آئے. واٹس ایپ کا سبق شروع کیا، حالات آئے. یہ کیا حالات؟ ہم جھیلتے رہے. خاموش. آج اللہ کا شکر ہے جو مخالفت کرنے والے تھے وہی جو ہے سبق سنتے، ان کی فیملی سبق سنتی. مومن کا ہتھیار دکھ رہا تھا ہمیں تو ساتھی آئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ دعوت کے کام میں ہی کیا غصے میں؟ دعوت کے کام میں ہی کیا تم نے شروع کر دیا؟ تو میں نے ان کو کہا آپ اپنا کام کرو، مجھے کرنے دو. مومن کہتے ہیں تم اپنا کام کرو، امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، خود بیان کرو، مجھے کہیں جانا نہیں ہے، تم مجھے کام کرنے دو. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں آئے، اس وقت زندہ تھے، میں مدینہ میں تھا. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں آئے مدینہ میں اور کہا بھی مومن کا ہتھیار جلدی پوری کرو. اور یہ مومن کا ہتھیار تم نہیں لکھ رہے ہو، یہ میں لکھ رہا ہوں. یہ مولانا زبیر صاحب نے خواب میں آ کر کہا مجھے، یعنی اور وہ ساتھی ہمارے ناراض ہو رہے تھے یہ کیا. اور وہ کتاب جو ہے وہ چھپ بھی گئی. اچھا ہم جو ہے مومن کا ہتھیار جو ہے بہت ہی چھپا کے رکھتے، بہت بڑا جرم کیا گیا تھا. چھپا کیا رکھتے تھے؟ الٹی رکھتے تھے، الٹی. اور کبھی خبر کیا کرتے تھے؟ اس کے اوپر کور چڑھا دیتے تھے. سمجھ گیا؟ کور، تاکہ کوئی دیکھے نہیں کون سی کتاب ہے. کور چڑھا دیتے تھے. تو اور باہر جب نکلتے تھے نا تو جو بھی ملا ہے، جو بھی آدمی ملا رستے میں، السلام علیکم، کہاں کے ہوگا؟ مالیگاؤں کا. یہ کتاب ماشاء اللہ بہت اچھا. کسی کو 2 دیجیے، کسی کو 3 دیجیے، جماعتیں آتی تھی، کسی کو 4 دیجیے، کسی کو 5 دیجیے، ایسے ہی پھیلتی گئی. لیکن ابھی اور وہ جو غصہ ہونے والے تھے وہ ڈنڈا لے کر آئے تھے میرے پاس. کیا کر تم نے شروع کر دیا یہ سب کر. میں کہا تو اپنا کام کرو، مجھے کرنے دو. کہ وہ جو غصے کو وہ بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا. 2 سال کے بعد وہ خود میرے پاس آئے. عالم والی انہوں نے تمہاری کتابیں نا مومن کا ہتھیار دو نا بھائی. کیوں دوں؟ اگر میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی، بیٹیاں، بہویں یہ سب یہ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے پہنچی ہے. اب وہ مجھے کہا ہے انہوں نے کہ تم جا رہے ہو دہلی مرکز پر، مولانا یونس صاحب سے کتاب ضرور لے آنا. ارے میں نے کہا بھائی تم تو ڈنڈے بہت مارتے تھے نا، بہت مخالفت کرتے تھے، تو یہ کھڑے کھڑے کیا کہنے لگے ہاتھ سے؟ یہ کہا مولانا یونس تم کو جتنے بھی ڈنڈے مارے جائے تم سدھرنے والے نہیں ہو، تم اپنا کام کرو گے. ابھی یاد رکھنا، دین کا کام کرنا، کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کو گالی دے، آپ کو کچھ بھی کرے، خاموش، صبر، جھیلو. امام ابو حنیفہ نے جھیلا. وہ عورت ہے، بڑے بڑے شاگرد ہیں امام صاحب کے، حکومت ان کے قبضے میں امام صاحب کے، سارے بڑے بڑے پولیس والے ان کے درس میں آتے تھے، قاضی آتے تھے، سب آتے تھے. امام صاحب کے امام صاحب ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کئی دنیا کی جگہوں میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بات تو اپنی ہے الحمدللہ، لیکن امام ابو حنیفہ کی قبر پر بھی گئے تھے. ہمارا قافلہ چلا تھا، بغداد، عراق، شام، بیت المقدس سے لمبا ایک سفر ہوا تھا حضرت جی کا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا قافلہ ساتھ تھا. اس جگہ اجتماعات ہوئے تھے، وہ دور تھا اجتماعات کا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے تھے امام صاحب کی قبر پر، امام ابو حنیفہ کی قبر. جب وہاں سے سلام پڑھ کے نکلے تو امام ابو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے جتنا نور یہاں دیکھا ہے اتنا عام قبرستان میں نہیں دیکھا. نور تھا یہاں. پھر فرمایا کہ ایک تو مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی قبر پر جب جاتا ہوں تو مجھے بہت نور محسوس ہوتا ہے. اور ایک یہاں امام ابو حنیفہ کی قبر پر بہت گہرا ان کا علم تھا امام صاحب کا. لیکن ایک عورت ڈانٹ رہی ہے امام صاحب کو، شاگرد بیٹھے، ابو یوسف بھی بیٹھے، سب بیٹھے، اور حضرت جو ہے خاموش. جب وہ چپ ہو گئی تو پھر امام صاحب نے ابو یوسف سے کہا اپنی والدہ کو لے جاؤ اور ایک مرتبہ مجھے جو ہے اپنے گھر پر بلا لینا، میں وہاں آ کر بات کروں گا. امی اس کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں. تو امام وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں آنا میرے گھر پر. غصے میں تھی نا، میرے گھر میں نہیں آنا. اچھا ٹھیک ہے. ابو یوسف سے کہا میں ترتیب بنا لینا. ابو یوسف نے جا کر بہت سمجھایا ماں کو، ماں یہ بہت بڑے آدمی ہے، سب کے سامنے ایسا نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑے آدمی ہیں، اور ان کا ضرور تھا کہ خاموش رہے. اچھا بولا تیرے استاد
تو پردے کے ساتھ امام صاحب نے بات کیا کی، امی تمہارے بچے کو میں فقیر نہیں بنا رہا، تمہارے بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ دوپہر کے وقت میں فالودہ پیے گا۔ تو اس وقت میں یہ مالداری کی نشانی ہوتی تھی، لڑکیوں کو جو شادیاں ہوتی تھی مانگے ڈالے جاتے تھے تو یہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے یہاں فالودہ کب کب بنتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے رات کو بنتا ہے، صرف ایک وقت بنتا ہے، اتنا مالدار نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہمارے یہاں تو دوپہر کے کھانے میں بھی فالودہ ہوتا ہے، ہاں یہ مالدار ہے۔ تو دوپہر کو تمہارا لڑکا جو ہے فالودہ پیے گا، میں ایسا علم سکھا رہا ہوں، اس لیے اس کو میرے پاس بھیجتی رہو اور اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اب ہونے بعد مالدار تھے نا، تمہارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔ پھر یہ ابو یوسف یہ ٹاپ 1 بنے، اور ٹاپ 1 بننے کے بعد قاضی القضات بنے۔ قاضی القضات بننے کے بعد گھر پر جب ہارون رشید نے انہیں قاضی القضات بنایا تو روزانہ دوپہر کے وقت میں ہارون رشید ان کے لیے فالودہ بھیجتا تھا۔ کہ فالودہ آتا تو ماں ان کی اندھی ہو چکی تھی، ماں کے بعد روتے ہوئے آتے اور کہتے کہ امی یہ دیکھو فالودہ آ گیا، میرے استاد کی بات پوری ہو گئی۔ تو ماں بھی روتی تھی کہ کیسا استاد ملا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ کچھ پتہ نہیں کب کس کا وقت آئے، کس کو اللہ کب ہدایت دے دی۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا بہت خراب، ماں جو ہے بیوہ ہو گئی، باپ بہت مالدار تھا، ایک لڑکا تھا، ماں نے اس لڑکی کی وجہ سے شادی نہیں، تربیت کی وجہ سے۔ تو میں شادی کروں گی تو میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، وہ دوسرا شوہر آئے گا سارا مال جو لے جائے گا، تو دبا لوں گا۔ کوئی بات نہیں، بچے کی تربیت کے لیے تو بچہ جتنا وہ اچھا بنانا چاہتی تھی اتنا ہی برا بنا، اتنا ہی خراب۔ تو کتابوں میں لکھا ہے یہ ماں حسن بصری کے پاس لے جاتی تھی، کیونکہ ماں مالدار تھی، حسن بصری کو بہت ہدیہ دیتی تھی، ماں کے پاس لائی اور حسن بصری سے کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، میرے شوہر کو تو آپ جانتے ہو، اب یہ جو ہے اتنا خراب ہو گیا ہے، آپ کو نظر ڈال دو، کچھ دعا کر دو۔ تو حسن بصری پہلے سے لگاتے تھے اس کو، بیٹا ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، کیا فائدہ، ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ لیکن وہ بیٹا یا وعدہ کرتا تھا، گھر جا کر میں بھول جاتا تھا، گھر جا کر بھول جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو بیماری لگ گئی، یہ کتابوں میں لکھا ہے، بیماری ایسی لگی کہ موت کا وقت آ گیا۔ اب وہ لیٹا ہوا ہے اور ماں کو کہہ رہا ہے امی مجھے لے جاؤ حسن بصری کے پاس، اب تو میرا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں لے جاتی، مجھے بھی شرم آتی ہے، کتنی مرتبہ لے گئی، یہاں تک اس کا انتقال کا تو قریب آیا تو اس سے یہی جملہ کہا، اے اللہ میں تیرا بہت خراب بندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اے میری ماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ عذاب ہوگا، مجھے تو بغلے میں کہیں دفن کر دینا اور کسی کو بتانا بھی مت، اور تم میرا کام یہی کر دینا، تم مجھے کہیں مت لے جانا، بس اب میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ اللہ کلمہ پڑھتا ہوا آدمی تو لڑکا مر گیا۔ وہ لڑکا مرا، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر حسن بصری، ارے حضرت آپ میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ اب یہ فرمایا میں تفسیر مجھے بیان کرنی تھی تو میں قرآن کھول کے بیٹھا تھا، شاگرد سب بیٹھے تھے، اور میں جو ہے تھوڑی سی میری جھپکی لگی، آنکھ لگی، تو کسی کہنے والے نے کہا میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جا کر جنازہ پڑھو۔ تو میں نے خواب میں پوچھا کون سا ولی؟ تو ولی اب تمہارے بیٹے کا چہرہ دکھایا گیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کر جنازہ پڑھو۔ میں آیا ہوں، چنانچہ امام حسن بصری نے ہی اس کی تکفین کی، اس کو لے کر گئے، تدفین کی، اور وہاں امام حسن بصری نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی، اور سارے کے سارے اس کی ماں بھی خوش ہو گئی۔ اور پھر رات کو جو حسن بصری سوئے تو خواب میں دیکھا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، جس نے جنازے کی نماز پڑھی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا،
اور نسبت پڑھی گئی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور یہ لڑکا جہاں دفن ہوا ہے وہ سارے قبرستان والوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ کرنے والا کون ہے بھائی؟ نا امید مت ہونا، دل بڑا رکھنا، دل صاف رکھنا، چپکے چپکے اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانا، میری نصیحت یاد رکھنا، چپکے چپکے ایک آنسو بہا کر کہنا ہے اللہ میں بہت خراب ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑے بڑے کام لے گا، یہ یاد رکھنا، بڑے بڑے کام اللہ لے گا، بڑے بڑے کام، لیکن کب؟ جب ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ موت کا آنا یقینی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، مسلمان ہے مومن نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے، مومن کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ ایمان تو وہ ہے کہ جو اللہ رسول بیان کرے، اس لیے وہ ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ ایمان کی طاقت ہوگی تو آدمی نہ مال کو دیکھے گا نہ کپڑے کو دیکھے گا، وہ کہے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ بس ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں۔ بلخ، یہ ابراہیم بن ادہم پر مجھے یاد آیا، ابراہیم بن ادہم جب چلے گئے تو بلخ کا دوسرا امیر آیا، وہ امیر سے اڑا ٹیڑھا، اس نے سارے مسلمانوں، بلخ میں یہودی بھی رہتے تھے، بلخ کے اندر عیسائی بھی رہتے تھے، جیسے ہمارے ہندوستان میں یہودی عیسائی بھی رہتے تھے، آہستہ سے چلے گئے۔ ان کو جو نکالا گیا سب جگہ سے، کہ مدینہ جا کر بس گیا یا خیبر میں جا کر بس گیا، مکہ میں گئے لوگ، مکہ میں عیسائی گئے، مدینہ میں یہود بسے رہے، اور کوئی یہاں گیا، کوئی یہاں گیا، کوئی یہاں گیا۔ ان کی مستقل ایک تاریخ ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ بلخ میں یہودی بھی رہتے تھے، تو بلخ کے یہودیوں سے وہ بادشاہ، وہ امیر مدینہ، بلخ بہت خوش، مسلمانوں سے خوش نہیں، مسلمانوں سے خوش نہیں۔ اس نے اعلان کیا جتنے مسلمان ہیں مجھے یہ ٹیکس دیں تو میں بلخ میں رکھوں گا، اور اگر ٹیکس نہ دیا تو میں میرے بلخ سے نکال دوں گا۔ سارے مسلمان پریشان، اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے بلخ میں، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، درسگاہیں ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ بات گیا میرے بلخ کے پاس، یہ کچھ کم کرو پیسہ، کچھ بھی کم نہیں۔ یہودی بغیر ٹیکس کے رہے ہیں، عیسائی بغیر ٹیکس کے رہے ہیں، نصرانی بغیر ٹیکس کے رہے ہیں، تم نہیں، تم لوگ جو ہے ٹیکس بھرو تو رہو، ورنہ جاؤ جہاں جانا ہے وہاں جاؤ۔ بہت پریشان ہوئے، کیا کریں؟ بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، یہ کیا کرنا چاہیے، ملک کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کوئی جنات آیا یا کوئی حاطف غیبی یا کوئی ایسا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں تم بہت پریشان ہو، تم جو ہے نا ہرات چلے جاؤ، ہرات۔ اب اس میں دیکھنا یوٹیوب پر یا گوگل پر کہ ہرات لکھنا، آپ کو آ جائے گا، تم ہرات جاؤ، اور میں ایڈریس دیتا ہوں، وہاں ایک لڑکی ہے، اس سے جا کر یہ بات کرو، وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گی۔ ارے صاحب چلو بھی ہرات چلو۔ اب بلخ سے ہرات بہت دور، بڑے پریشان، کیسے جاوے کیسے جاوے، خیر گئے، محنت کر کے گئے، اس لڑکی کے پاس پہنچے، اور لڑکی نے ٹائم لیا، ٹائم لینے کے بعد اچھا اس کا مکان بھی کوئی بڑا شاہی محل نہیں، کہ شاہی محل ہوتا ہے نا، شاہی محل نہیں، کیا چاہیے، آواز بھی جاری۔ اب لوگ بہت پریشان، پھر کہاں ہے وہ لڑکی؟ یہ تو وہ گھر ہے، ارے یہ لڑکی، اس کا گھر کا کوئی ٹھکانا نہیں، کپڑے کا ٹھکانا نہیں، مکان کا ٹھکانا نہیں، کہ کیا ہمارا مسئلہ حل کرے گی؟ وہ ہمیں کچھ پتا نہیں۔ جب کسی نے کہا ہے تو جاؤ بات کرو اس سے، سب ٹائم لیا، پردے کے ساتھ بات کی، ہم بہت پریشان ہیں، بلخ سے آئے ہیں، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان جب آتا ہے تو پھر آدمی نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ آدمی اپنی ذات کو دیکھتا ہے، نہ اپنے مقام کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ ہمارے لیے اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموعے میں کہتے تھے، اتنا ایمان کا سیکھنا
ہر عاقل مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض عین ہے جو ایمان اس مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے اور جو ایمان اس مسلمان کو حرام سے روک دے۔ خیر یہ علماء گئے، دستک دی، باندھی آئی، جگہ جی آپا سے ملنا ہے ہمیں، اچھا بیٹھ جاؤ، پردہ رکھوایا گیا اور جو بیٹھے کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بلخ کا امیر ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور اتنا ٹیکس مانگ رہا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، تو کسی نے ہمیں کہا ہے کہ تم مدد کرو، کچھ پیسے دو، کچھ دو۔ ہاں بولے اللہ تعالیٰ اللہ مدد کرے۔ خیرہ یہ جملہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، عربوں کے یہاں کوئی بات ہوتی ہے نا تو جملے میں یہ کہے خیرہ، کوئی مسئلہ ہے یہ تشکیل کرتے ہیں یہ آپ کو فلاں جگہ جماعت میں، جب وہ جملہ کہے خیرہ تو اس کا مطلب کہ ڈن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈن۔ کوئی بات کرو، کوئی بھی چندہ لینے جاوے یا کوئی بھی جاوے یا بڑے آدمی سے ملے تو فون پر کہے کہ انشاءاللہ خیرہ، مطلب کہ اٹ از اوکے، آپ نے جو کہا ہے وہ اوکے۔ تو لڑکی نے کہا کہ انشاءاللہ خیرہ۔ اب یہ لوگ سمجھے نہیں انشاءاللہ خیرہ کا کیا مطلب ہے، یہ بھمڑی والا بیچارہ ہونے کیا سمجھے گا کہ خیرہ کا کیا مطلب ہے، تو وہ اس نے کہا انشاءاللہ خیرہ۔ یہ جملہ کہہ کر وہ لڑکی تو اندر چلی گئی اور باندھی کے ساتھ اس کھانا پینا جو تھا وہ رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ لوگ کھا چکے تو وہ چادر لے کر آئی، چادر، اور چادر لے کر ان کو دی کہ یہ چادر لے جاؤ، اور جو بلخ کا امیر ہے اس کو تم یہ چادر دے دو تو تمہارا قرضہ سارا ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے، یہاں سے پکڑ لو، ماشاءاللہ مجمع اچھا آ گیا، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ میں تو دل کھول کے بیان کروں گا بھائی، آج میں رات دیکھوں گا نہیں، دن نہیں دیکھوں گا، میرے دل میں جو ہے وہ بیان کروں گا، لیکن ٹائم پر چھوڑ دوں گا، فکر مت کرنا، میری بات دھیان سے سنو، بس میری اتنی درخواست ہے، سنو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں کوئی لڑائی والی بات نہیں کروں گا، کوئی فتنے والی بات نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو ایسا اچھا ہدیہ دے کے جاؤں گا کہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں چمک جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس لڑکی نے کہا خیرہ، اکرام کیا، اکرام کر کے چادر دی، یہ کہا یہ چادر لے جاؤ۔ وہ بیچارے علماء جو تھے سیدھے سادے تھے، انہوں نے کہا یہ چادر اور ہم امیر بلخ کو دیں گے، لیکن اس سے ہمارا قرضہ کیسے ادا ہوگا، اس کی کیا قیمت؟ تو لڑکی نے کہا کہ تم اس چادر کو مت دیکھو، اب تم چلے جاؤ، وہ بادشاہ سمجھ جائے گا۔ پھر یہ لے کر آئے، گئے امیر بلخ کے پاس اور وہاں جا کر چادر رکھ دی کہ یہ چادر، تو امیر بلخ نے کہا ہو وہ تو بہت قیمتی چادر ہے، یہ کہاں سے لائے تھے؟ تو کہیں سے بھی لائے ہو، لیکن ہمارا جو ٹیکس ہے وہ لے لو، تاکہ کم سے کم اس نے ایسا ٹیکس مانگا تھا کہ تم یہ ٹیکس دے دو، 10 سال تک رہو، 10 سال تک میں چھیڑوں گا نہیں۔ تو وہ علماء نے کہا 10 سال تک پتہ نہیں زندہ بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، میں ابھی تو مسئلہ حل کر لو، 10 سال کے تو ٹینشن فری کر لو۔ چادر رکھی، یہ کہاں سے لائے تم؟ یہ میں فلاں جگہ گئے تھے ہرات میں، فلاں لڑکی کے پاس گئے تھے، اس نے دیا، تو اس کے دل پر چوٹ لگی، امیر بلخ کے دل پر۔ اس نے کہا کیوں ہو، میں بادشاہ ہوں، میں جو ہے اس سے زیادہ خرچ کر سکتا ہوں، ایک لڑکی جب خرچ کر سکتی ہے تو میں بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ چادر واپس کر دی اور یہ کہا تمہارا سارا ٹیکس معاف، 10 سال نے 100 سال تک رہو، تمہاری نسلیں رہیں، جاؤ، تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ علماء تو خوش ہو گئے۔ اب یہ چادر کیا کریں؟ اللہ والے تھے، سمجھ گئے نا، چالاکیاں تو تھی نہیں، ہوشیاریں بھی تھی نہیں، اللہ معاف فرمائے، آج تو آدمی 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتا کہ چادر کا کیا کرے۔ اللہ والے لوگ تو خدا نہ خاصہ آج کے دور کا ہوتا، ارے کسی کو پتہ نہ چلے یار، وہ لڑکی کو کہاں پتہ چلے گا، یہ اپنی بلڈنگ میں کھڑی کر دیتے ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں، اللہ والے سیدھے سفر کر کے پھر پہنچے، اور پہنچ کر اس لڑکی سے کہا کہ آپا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے جو ہے بہت احسان کیا ہم پر، ہمارا کام ہو گیا، بادشاہ نے جو ہے ہمارا ٹیکس معاف کر دیا، اور یہ چادر آپ کی ہم واپس لے کر آئے ہیں۔ تو لڑکی نے اندر سے جواب دیا محلن، یہ چادر باہر رکھو، مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑ چکی ہے، جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو
میں اس کو اپنے گھر میں نہیں لاتی. بہت قیمتی چادر تھی وہ. اور اس کا قصہ وہ چادر پھر جو ہے امام راضی کے زمانے میں یہ چادر نکلی. اچھا پھر ایک وصیت اس لڑکی نے یہ وصیت کی کہ یہ چادر میں تو رکھوں گی نہیں, لیکن اس کی قیمت بہت آئے گی, اس لیے تم جو ہے اس کے مدرسے بناؤ اور مسافر خانے بناؤ, اس کے جو بھی دواخانہ مسجدیں بناؤ. چنانچہ آپ افغانستان میں سفر کیا کبھی آپ لوگوں نے, ایران کا, افغانستان کا, وہاں جاؤ گے تو آپ کو جو ہے کئی جگہوں پر ملے گی چادر والی مسجد نمبر 1, چادر والی مسجد نمبر 2, چادر والا ہسپتال نمبر 3. کئی ہسپتال بنے اس کو بیچ کر, اور کئی جو مسجدیں بنی, کئی جو خانقاہیں بنی, کئی کتب خانے بنے, پھر بھی پیسے بچ گئے. کرے ابھی اس کو کیا کریں؟ تو میرے ایک بادشاہ آیا, اس بادشاہ نے کہا, ہر آدمی, اس بادشاہ نے اجے چادر کیا تھا اس میں؟ اصل میں طواف کرتے کرتے جنات بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا تھا. یہ لڑکی پر طواف کرتے کرتے جنات بادشاہ وہ بھی کر رہا تھا, تو یہ بھی کر رہی تھی, تو اس نے نہر میں یہ چادر دی تھی, اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. یہ قصہ بھی لمبا ہے, کیسا عاشق ہوا, کیا ہوا, یہ دوسری مرتبہ سناؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو خالی یہ حرام کا سن لو. اتنے زیادہ وہ علماء جو کھاتے لے کر گئے تھے وہ بھی زندہ تھے. 4 مسجدیں بنی, یہ بنا وہ بنا. آخر میں بہت بڑی مسجد, آپ حرات میں جا کے لکھو جامع مسجد, وہ بہت بڑی مسجد ہے. اس میں چادر کا بہت زیادہ پیسہ حصہ لگا. جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے کہا کہ میں بھی اس میں پیسہ لگاؤں گا. بہت بڑے جامع مسجد بنائی. جب بھی ہمارا خبر ہوتا ہے تو جامع مسجد کھچا کھچ بھر جائے. پتہ چلے پالم پوری, چھوٹے پالم پوری کہتے ہیں مجھ کو وہاں, اور کہتے ہیں آج کے سبق والے پالم پوری. ابا کو تو سب جانتے ہیں نا, اب ہمیں لوگ آج کے سبق والے, تو وہ سب جگہ سبق پہنچتے ہیں الحمدللہ, بہت اکرام کرتے ہیں. وہاں تو اتنے وہ اخروٹ اور تمہارے وہ ہوتے ہیں نا, وہ اتنا دیتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اتنا سارا 1000 میں کیسے لے جاؤں گا میں. ارے ہدیہ دینے کا طریقہ بھی سیکھو, پھر ہدیہ دینے کا طریقہ بھی سیکھو. یہ تم نے جو 100 کلو اخروٹ دے دیے, 100 کلو اخروٹ دے دیے, پل لے جائیں گے اس کو بانٹ دینا اپنے یہاں. ہدیہ دینے کا طریقہ تورن میں ہم گئے تو وہاں وہ لوگ جو ہے وہ ہدیہ لے کر آئے. جب سفر کا دن ہوتا تو ہدیہ کیا لائے, کوئی ڈیزر سب لایا, کوئی کمبل لایا. تو میں نے کہا گجراتی کو ابھی بھی عقل آئی نہیں ہے, تم لوگ گجراتی ہو یار, یہ ہدیہ دینے کی چیز ہے. ارے مول صاحب آپ کو قیمتی سے ڈالر آپ ہو نا, آپ کو آئے تو یہ کیوں دیتے ہو؟ ڈالر کو اٹھانا آسان ہے, اس کو اٹھانا مشکل ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو وہاں اس سے بادشاہ نے مسجد بنائی, جائے مسجد زبردست, اور بہت خرچ کیا. یہ چادر والا پیسہ بھی لگا, وہ بھی لگا. جب بادشاہ مسجد بنا چکا تو پھر اس بادشاہ سے کسی نے کہا اتنی بڑی مسجد تو نے بنائی ہے, یہ مسجد کے لائق امام بھی ہونا چاہیے. امام ڈھونڈ, ایسا امام کون آئے, بڑی جیسی مسجد ہو ایسا امام بھی ہونا چاہیے, خطبہ بھی ایسا دے, بیان بھی ایسا کرے, تو یہ امام ہونا چاہیے ایسا. تو لوگوں نے کہا امام راضی ہے اس وقت میں زندہ, جب امام راضی زندہ ہے, کہ امام راضی زندہ ہے, روزانہ تفسیر بھی کرتے ہیں, ان کو تم کس طریقے سے لے آؤ. اور وہ بادشاہ کی حکومت میں تھے, یعنی امام راضی کا بادشاہ بھی یہی تھا. تو بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ امام راضی کے علاقے کا سفر کیا اپنے گھوڑوں پر. امام راضی جس شہر میں رہتے تھے اس شہر میں امام راضی اپنی مسجد میں تفسیر کرتے تھے, تو پورا شہر مرد اور عورتیں ان کی تفسیر میں آ جاتی تھی. جب دیکھا جائے کہ بازار میں کوئی نہیں ہے, دکانیں کھلی ہوئی نہیں ہے, 11 بج گئے ہیں, کوئی دکھ نہیں رہا ہے, سمجھ لو کہ تفسیر ہو رہی ہے. اور اگر جو ہے بازار کھلے ہوئے ہیں, لوگ گھوم رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سمجھ لو کہ تفسیر ختم ہو گئی. یہ ترتیب تھی. بادشاہ جب داخل ہوا تو بازار سارے کے سارے بند. بادشاہ نے کہا کہ بند نہیں ہو, یہ تو تفسیر ہو رہی ہے امام صاحب. اچھا, بادشاہ نے کہا چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب بادشاہ تفسیر میں گیا, مجمع بھرا ہوا تھا, پھر سے بادشاہ بیٹھ گیا جا کر. اب جب لوگ نکلے تو لوگوں نے دیکھا بادشاہ آیا ہے, تو لوگوں نے جلدی سے خبر دی امام راضی کو, حضرت بادشاہ سلامت آئے ہیں. اچھا بھی بادشاہ کیوں آیا یہ بھی تو پتا ہی نہیں, لیکن بادشاہ سلامت آئے ہیں.
चुनाचे वो बादशाह खुद मिलने के लिए आया इमाम राजी से। इमाम राजी ने खड़े होकर बहुत इस्तेमाल किया, आहलन माशाअल्लाह, बादशाह सलाम, उसका तो इकराम करना चाहिए, बैठे। तो बाद इमाम राजी ने पूछा कि कैसे आना हुआ। ये कहा कि इमाम साहब मैंने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है, उसमें चादर वाला पैसा भी लगा है, मारूफ था चादर वाला पैसा भी लगा है, और मैंने अपना पैसा भी लगाया। अब मैं सोचता हूँ कि कोई अच्छा इमाम हमें मिल जाए, सवाल जहन में आ पाए कि आपको लेके मैं जाऊँ, वहीं पर आपका मकान बना दूँ, वहीं पर आपको रखूँ, वहीं आप रहें और आप। तो इमाम साहब ने फौरन कह दिया था मैं बेहतर नहीं जा सकता, लेकिन मेरे शागिर्द सब यहाँ मौजूद हैं, मैं फकीर आदमी अपनी फकीरी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे लड़के लड़कियाँ पोते पोतियाँ सब यहाँ हैं, सब मेरे शागिर्द यहाँ आए, सबको छोड़कर वहाँ कैसे आऊँ। बादशाह ने कहा सोचो, ये कहा नहीं इसको सोचने की बात भी नहीं है, इस्तिखारा, बादशाह का इस्तिखारा करो। ये कहा इस्तिखारे की बात भी नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, इस्तिखारा क्यों करूँ, किसी लड़की से शादी करनी ही नहीं है तो क्यों इस्तिखारा करे भाई, जानने के लिए आता मेरी लड़की इस्तिखारा कर रहा है, करनी ही नहीं है, आँख को न लगे वो दिल को क्या लगे, मेरी आँख को ही नहीं लगती तो दिल को क्या लगेगी, ये मुझे करना है इस्तिखारा। इमाम राजी ने कहा मुझे मशवरा भी नहीं करना, मुझे इस्तिखारा भी नहीं करना। खैर बादशाह जो है बहुत ही उसकी हिम्मत बंद हुई, क्या करें, लेकिन कुछ खादिम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। कुछ खादिम बादशाह के पास चले गए और ये कहा इमाम राजी मानेंगे नहीं, लेकिन एक अगर तुम पॉइंट रखो तो फौरन वो हाँ कह देंगे। क्या अगर तुम ये कहो कि मैंने इतनी बड़ी जामे मस्जिद बनाई है, उसके किबले में उलमा का बहुत इख्तिलाफ हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि किबला यूं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि किबला यूं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि किबला यूं है। अब वो इख्तिलाफ आप आओगे तो ही दूर होगा, आपके बगैर वो इख्तिलाफ दूर नहीं हो सकता। ये कहो हजरत मान जाएंगे। हाजिम को दस्तरत मालूम थी, तो दूसरे दिन बादशाह आया तफसीर में, दूसरे दिन इमाम राजी ने तो बादशाह को अपने करीब बिठाया, बादशाह है तफसीर करते रहे। अब जब तफसीर से फारिग हुए तो बादशाह ने कहा कि हजरत वो मस्जिद में जो दावत देने में आया था, असल मेरा मकसद ये है कि मैंने मस्जिद बहुत शानदार बनाई है, और लेकिन किबले में इख्तिलाफ हो गया है। जब ये कहा किबले में इख्तिलाफ हो गया तो इमाम साहब ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो क्या इस तरह हुआ, ये ना कुछ लोग कहते हैं किबला यूं है, कुछ कहते हैं यूं है, कुछ कहते हैं यूं है, कुछ कहते हैं यूं है। वो तब आप आओगे तो आप फैसला करोगे तो मसला हल होगा, वरना मसला हल नहीं होगा। तो इमाम साहब ने कहा कि तो क्या जब किबले का इख्तिलाफ है, मुसलमानों का इख्तिलाफ है, तो मैं इंशाल्लाह सफर करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, मेरा बताइए शर्त कि मेरे जितने शागिर्द हैं उन सबको लेके आऊँगा। बादशाह तो होता है कोई बात नहीं, उनका सबके लिए ऊँटनी घोड़े का इंतजाम भी आपको करना होगा। हजरत आप जो कहोगे करने के लिए तैयार हो, आप मेरी मस्जिद में आ जाओ बस। तो इमाम साहब का इख्तिलाफ है ना, हाँ इख्तिलाफ है, बोले मुसलमानों में जहाँ इख्तिलाफ होगा तो इख्तिलाफ की वजह से तो अल्लाह की रहमत आती नहीं है, मैं आऊँगा वो इख्तिलाफ दूर करने के लिए। इमाम राजी ने समझ लिया, अपने शागिर्दों को लिया, अपनी बीवी बच्चे जो भी उनके थे सब को लिया, और सब को लेकर जो है ये वहाँ पहुँचे जहाँ पर जाए मस्जिद और जो बनाई थी। तो बादशाह था, उससे हुक्म दे दिया इनका इस्तकबाल करो। शानदार इस्तकबाल हुआ, कभी इमाम राजी ने इस किस्म का इस्तकबाल देखा नहीं था, कभी उनके शागिर्दों ने इस किस्म का इस्तकबाल देखा नहीं था। और इमाम राजी दाखिल हुए, बादशाह ने कहा हजरत कल से फजर की नमाज, किताबों में लिखा है ये मगरिब के वक्त पहुंचे थे वहाँ, और ईशा की नमाज पढ़ी, अपनी जहाँ ठहराया था बादशाह ने, कहा कल से फजर की नमाज आप पढ़ाना शुरू करें, पूरा शहर आएगा तो आपकी बात भी सुन लेगा। कहा बहुत अच्छा। इमाम राजी ने फजर की नमाज पढ़ानी शुरू की। अब फजर की नमाज पढ़ाने के बाद तफसीर करना भी शुरू कर दिया वही, तो मारूफ तो थे, लोग तो पहचानते ही थे, तो सारे के सारे लोग आए। 10 दिन तक इमाम राजी ने नमाज पढ़ाई। कितने दिन तक भाई? अब बादशाह को बुलाया, देखा बादशाह सलामत, आप तो कहते थे तो इमाम कबीले का इख्तिलाफ है, किसी ने इख्तिलाफ तो किया।
یہ آپ تو کہتے تھے قبلے کا اختلاف ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، کوئی اختلاف تو کر نہیں رہا. تو بادشاہ نے کہا اصل میں یہ ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھائی تو سب اس قبلے پر متفق ہو گئی. راجا نے کہا جب متفق ہو گئے تو ہماری چھٹی، ہم چلے واپس. بھائی متفق ہو گئے سب، تب میں واپس جاؤں. تو بادشاہ وہ سب پٹایا کانگریس سے، جس مسئلے کے لیے آیا تھا وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب میں یہاں کیوں ٹھہروں، میں تو چلا جاؤں. تو پھر امام صاحب کو یہ شاگرد تھے، وہ آئے امام راضی کے پاس اور جو کہا کہ حضرت جتنا اچھا کھانا یہاں ملتا ہے اتنا اچھا وہاں نہیں ملتا، اور یہاں کھڑے رہ کر گرم گرم روٹیاں، گرم گرم نان بنتے ہیں نا خباز، تو جو ہے کہ گرم گرم روٹیاں بادشاہ خود لا کے دیتا ہے، اور جب تک ہم کھا نہیں لیتے تب تک بادشاہ خود سروس کرتا ہے. اور حضرت یہاں تو بہت مزے ہیں، وہاں تو کبھی کبھی فاصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی 3 دن کا فاقہ، کبھی 4 دن کا فاقہ. حضرت یہی رہ جاؤ. تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا تم کھانے کی وجہ سے مجھے یہاں لائے ہو، تم مجھے کھانے کی وجہ سے یہاں لائے. حضرت ہم تو بہت پریشان تھے وہاں، لیکن کہہ نہیں پاتے تھے، وہاں غربت تھی، یہاں تو ایمنٹی ہے، یہاں کھانا بھی ہے. ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹھہرا دو اور آپ سے یہی ٹھہر جاؤ. پھر بادشاہ کو بلایا، بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں. ان کی بیوی بچے بھی ساتھ تھے. امام صاحب نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، سب نے کہا یہ اچھا ہے، یہاں نہریں بھی ہیں، کھانا بھی ہے، یہاں ماشاءاللہ اخروٹ بھی ہے، سب کو بادام بھی ہے، چلغوزے بھی ہیں. وہاں تو اللہ مل گئی تو روٹی، نہ ملی تو روزہ، وہاں تو مل گئی تو روٹی، نہ ملی تو روزہ. تب جا کر امام راضی نے وہاں قیام کیا اور وہاں کام کرتے رہے، اور وہی ان کا انتقال ہوا اور وہی ان کی قبر ہے. یہ چادر والی عورت، ایک عورت کا ایمان، ایک عورت کا تقویٰ. کیا تقویٰ؟ کہ جس چادر پر کسی غیر محرم کی نظر پڑی ہو، وہ چادر میرے پاس نہیں آتی. اس تقوی کی بنا پر وہ جنات بادشاہ نے پسند کیا، خوبصورت تھی، غریب، لیکن وہ مہر میں دی تھی. اب دوسرے وقت جب آؤں گا تو ذرا یاد دلانا عبداللہ بھائی کہ شادی کیسے ہوئی اور منگنی کیسے ہوئی اور کس نے نکاح پڑھایا اور جنات کی شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ تو مولویوں سے پوچھ لینا. لیکن یہ کہ وہ مہر کے پیسے سے اس سے بتاؤ دل صاحب رکھو گے نہیں رکھو گے بھائی؟ اب ایک ہدیہ دے دوں، قبول کرو گے بھائی؟ ایسا ہدیہ دوں گا کہ اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں بھوکی نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں بے دینی نہیں رہے گی، دین آ جائے گی. کرو گے انشاءاللہ؟ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا، 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 313 بدرین کی تعداد ہے 313. اس تعداد میں بھی اللہ نے ایسا رکھا ہے. اور 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ درود شریف. بس یہ 3 وظیفے دے رہا ہوں. یہ اگر آپ نے کرنا شروع کیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک کے آپ کے آنے والے نسلوں میں کوئی فضل دے رہے گا انشاءاللہ. جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد حاجتیں پوری ہوں گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. 40 مرتبہ پڑھو 4 محل تیار ہو جاتے ہیں. 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں پڑھو گے انشاءاللہ تو 31 محل تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھمڑی میں آپ نے بہت پراپرٹیاں بنا لی، بمبئی میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اب یہ جنت کے اندر پراپرٹیاں بنا. روزانہ 31 محل تیار ہوں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو محسوس کرے گا نہیں. دنیا میں 4 فلیٹ لینے سے انکم ٹیکس والے آپ کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے. تو پڑھو گے انشاءاللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے، بیٹا یہ راضی ہوں نہ آئے نا، ہمارے گجرات کی زبان میں کہ بیٹا یہ راضی ہوں نہ آئے نا تو 500 بنگلہ پڑے گا کھانا. یعنی کیا مطلب؟ بیٹا یہ رات کو اگر نیند نہ آئے تو 5-6 بنگلے جنت میں بنا دینے کی، خواہ مخواہ کرنے نہیں لینی.
یعنی سورہ اخلاص پڑھتے رہنے گا، 5-6 بنگلے میں تیار ہو جائیں گے 3 دن میں. آپ یعنی سری کے بنگلے پڑھیں گے تو اس سے آپ لوگ بناؤ گے بنگلے انشاءاللہ. اچھا درود شریف لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ پڑھو. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. استغفار میں شارٹ پڑھو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. 5 منٹ میں 6 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف سورہ اخلاص دیر لگے گی. اچھا سورہ اخلاص کو شارٹ کر نہیں سکتے آپ. ہمارے ایک ڈاکٹر بھی ہے شکاگو میں، تو ابھی عمرے پر ہے وہ، تو ڈاکٹر نے کہا کہ والد صاحب جب سے آپ نے بتایا ہے سورہ اخلاص والا عمل 313 والا، جب سے آپ نے بتایا ہے میں نے کرنا شروع کیا الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ پڑھ چکی. کتنا تھا بھائی؟ اور 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. میں نے کہا بہت اچھا تھا، ایسے ہدیے کی تو ضرورت ہے ہم کو. اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مجھے صاحب اتنا بتاؤ جنت کے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملے. حدیث صحیح ہے مسند احمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت سے محل تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھنے سے محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا اذا اللہ استغفر یا رسول اللہ، پھر سے بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا جتنی طاقت ہو، تو بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو ڈاکٹر نے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہا کہ مولوی صاحب ابو جی کہتے ہیں، ابو جی مجھے تو حضرت جی کہے نا مجھے خوشی نہیں ہوئی، تو مجھے شیخ کہے خوشی نہیں ہوئی، مجھے تو ابو جی کہے میں اس کا دیوانہ ہو جاتا ہوں. یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، کیا کر سکتا ہے. تو ابو جی ایک بات پوچھوں، وہ ناراض تو نہیں ہوں کہ میں نے کہا نہیں، تو میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا، یعنی میرے لیے رکھا، 5 لاکھ آپ کو دے دیا، تو مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا ضرور ملیں گے. تو اتنا خالی بتا دو کہ وہاں پہ بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ سمجھے نا، رینٹ آئے گا. میں نے دیکھ وہاں رینٹ تو آئے گا نہیں، پھر اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا دیکھ بھائی کریں گے کیا، جب جنت میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. بولے میں نے کہا ہم تو شورا والے ہیں، وہاں مشورہ کر لیں گے. بھائی سرائی صاحب ہم تو وہاں مشورہ کریں گے. تو اس نے کہا ملے گا. مجھے کیا کہا حضرت ابو جی ملے گا؟ میں نے کہا ضرور ملے گا، ضرور ملے گا. تو آپ لوگ یہ بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ بھائی بناؤ گے. تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. اس کی عادت ڈال دو، ایک ساتھ نہیں پڑھتا، تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. تبوک کے موقع پر سارا مجمع تبوک چلا گیا، یہ بھی گئے بیمار تھے. موت کا وقت قریب آیا، مدینہ میں انتقال ہو گیا. حضرت جبریل فرشتے سب مدینہ میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے. 700 کلومیٹر ہے، 700 600 700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک. ہمارے سفر وہاں ہوتے رہتے ہیں. تو بیچ میں ایک گاؤں آتا ہے معلّہ، اس کا نام ہے معلّہ. یہ لیلا مجنون کا گاؤں. جب وہاں سے گزرتے تھے ایک مرتبہ گئے، عرب بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ساتھی بھی تھے، بڑے بھی آتے سہارنپور کے، ان کو بھی لے لیا تھا ہم نے. جب وہاں لیلا مجنون کے گاؤں میں داخل ہوئے تو بڑے میاں نے کہا مذہب کون سا شہر آیا؟ میں نے کہا چچا یہ لیلا مجنون کا گاؤں آیا ہے. اچھا لیلا مجنون کا گاؤں؟ وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ ارے میں نے کہا اتنے سال ہو گئے، اب لیلا کا گھر کہاں رہے گا؟ تو مطلب کچھ لیلا مجنون کے قصے سنا دو. تو میں نے کہا کہ کئی کئی باسی کڑی سے بھی بال آ جاتا ہے. اب ان کو لیلا مجنون کے قصے سننے کا رابطوں کو تو ہم نے سنا ہے، جو عرب ہمارے ساتھ تھے، لہیاں کی ہے، قربانی ہے، ان لوگوں کو تو ہم نے سنا ہے. لیکن بڑے لیے کے لیے ترجمہ تو نہیں کر سکتے ایک آدمی کے لیے، اس میں ہمان تھے ہمارے. خیر تو یہ میں نے کہا کہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ میں ہوا. حضرت جبریل آئے اور حضور سے کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ میں ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ جنازے کی نماز وہی پڑھ لیں یا ان کی لاش یہاں لائیں؟ ہم نے فرمایا لاش لاؤ یہاں.
چنانچہ سارے فرشتے ان کی لاش اٹھا کر یہاں لائے کان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت جبریل نے پوچھا ان پہ یہ تبوک میں دفن کرتے ہیں یا مدینہ میں دفن کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں مدینہ میں دفن کرو. لیکن جبریل اس کے اتنا اعزاز نہیں ملا. وہ آدمی مرتا ہے وہی دفن ہو جاتا ہے. آسمان سے فرشتے آئے پھر تم اس لاش کو اٹھا کر یہاں لائے پھر یہاں سے واپس مدینہ لے گئے وہاں دفن کرو گے. یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آئی سے کہا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. مدینہ والے بھی اس کو نہیں پہچانتے تھے, آسمان والے بھی تو پہچانتے تھے. اس لیے جو سورہ اخلاص بہت پڑھے گا آسمان میں اس کے نام کا ڈنکا بجے گا. پڑھو گے انشاءاللہ. یہ اثر صلاح الدین ایوبی کی والدہ کا یہ وظیفہ ہے. جب بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوگا حضرت عمر صلاح الدین ایوبی اور یہ بھی جو مسئلہ چل رہا ہے 4تھی مرتبہ اس پر آئے گا ہی نہیں تو صحیح سے ایسے تھے اور اس کے تفسیر میں نہیں سنا سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا کام تو 313 مرتبہ پڑھ کر دعائیں مانگنا ہے. اتنا تو کر سکتے نہیں کر سکتے. حضرت میمونہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت بیت المقدس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حجر نشر کی جگہ ہے. تو میمونہ نے پوچھا کہ حضرت وہاں نماز پڑھنے کا تو ثواب؟ آپ نے فرمایا بہت ثواب ہے. حضرت میمونہ نے کہا مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک میں نہیں جا سکتی, بہت لمبا سفر ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جا سکتی لیکن کم سے کم بیت المقدس کے اندر جو چراغ ہے اس کے لیے تیل بھیج دیا کرو. ابو داؤد کی روایت ہے اس کے لیے تیل بھیج دیا کرو. یار تم نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو دعا مانگ سکو جو کر سکو وہ کرو. میں ہم دعا تو مانگ سکتے نہیں مسلمانوں کے لیے کہ اس میں جو کہ حساب کتاب ملتا ہے چپکے اللہ سے کو کرنے والے اللہ ہے. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کو محتاج نہیں. تو دونوں دن زنگی کا ارادہ تھا لیکن انہوں نے مرتے وقت صلاح الدین ایوبی سے وعدہ لیا تھا کہ تم کرنا. پھر جنات نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی کو کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ابن کثیر زندہ تھے اس وقت میں جیسا جنات نے کہا ویسا ہی ہوا. تاریخیں بتائی یہ بتایا صلاح الدین ایوبی کو. تو ابن کثیر بھی زندہ تھے اور ابن تیمیہ بھی زندہ تھے. ابن تیمیہ یہ استاد ہے, ابن کثیر یہ شاگرد ہیں. ابن تیمیہ یہ استاد ہیں, ابن قیم یہ شاگرد ہیں. تو اپنے مسئلے میں جب یہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیت المقدس کا معاملہ آیا فتح بھی ہو گیا تو ابن کثیر نے پوچھا تھا حضرت وہ جنات جو بات بتایا گیا تھا ڈیٹ دے گیا تھا تاریخ دے گیا رجب کا مہینہ دے گیا تو کیا ہمارے شریف میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ ابن تیمیہ سے پوچھا. ابن تیمیہ کے بڑے بڑے شاگرد تھے. خاموش رہو. ابن تیمیہ نے کہا خاموش رہو. کبھی کبھی اللہ کے لشکروں میں جو کوئی لشکر ہوتا ہے یہ بات زبان سے نکال دیتا ہے اللہ اس سے رعایت رکھتا ہے. یہ ابن تیمیہ نے جواب دیا. یہ قصہ ہی بہت لمبا ہے, یاد رہا تو دوسرے وقت میں انشاءاللہ. اب بتاؤ ہمارا جو دعوت کا کام ہے سادہ بہار سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح ہے, آواز تھوڑی ڈھیلی آ رہی ہے. ہمارا جو اجتماع ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے جولیا میں اجتماع ہو رہا ہے. حضرات آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اجتماع بھی ہو رہا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے کھڑے ہو کر اپنے اپنے نام لکھا دو پھر میں دعا کروں. بیان لمبا ہو گیا, اتنا لمبا کرنے کا میں موڈ میں نہیں تھا لیکن آپ کی محبت. بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ بھائی.